السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے سب ٹھیک جا رہا ہوگا۔ اور آج 21واں روزہ ہے، اور میں نے ساری عمر تو یہی پڑھا کہ جو رمضان کے وہ 3 اشرے ہوتے ہیں، اور پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا آگ سے نجات کا، اور تیسرا مغفرت کا۔ لیکن میرا خیال ہے کیونکہ تھوڑی سی اس پہ وہ بھی کی ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے گا تھوڑی سی ریسرچ کی، تو مستند حدیث کوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی مستند حدیث نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 اشروں میں کیا ہو، لیکن پورا ہی رمضان رحمت کا، آگ سے نجات کا اور مغفرت کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ تو کوئی اسپیسیفکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پورے رمضان میں، ہم اس ہفتے میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں آخری 10 دنوں میں کہ اللہ تو رحم کر، اللہ تو ہمیں آگ سے بچا، اور اللہ تو ہمیں تجھے معافی پسند ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ اور جب یہ رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو ہمیں انسانوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، ہم تو اس کو کبھی معاف ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ ایسے بے بس لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے نا، ہم نے یہ سب کچھ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو نا اللہ کے سپرد کیا، ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کیا، ہم اللہ کی عدالت میں پوچھیں گے۔ اور یقین کریں یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی عدالت میں آپ اس کے ساتھ حساب کتاب کر لیں، معاف کر دیں یا پھر کوئی بدلہ لے لیں، لیکن جو آپ اللہ کی عدالت میں بھیجتے ہیں نا، وہ اللہ کی عدالت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو وہ تو صحیح والی آپ نے دشمنی پال لی۔ تو لیکن ایک صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی، 3 دن وہ آئے اور 3 دن دی۔ تو آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل آپ کی لائف میں روزانہ کوئی نہ کوئی ٹاکسک مٹیریل آپ کے لائف میں ایڈ کرتے ہیں۔ آئی ایگری، میں اس بات ایگری کرتی ہوں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو کچھ ہوا میں نے تیری رضا کے خاطر معاف کیا، آگے جو کچھ ہوگا تو مجھے ہمت دینا کہ یا تو میں ان چیزوں کو اگنور کر سکوں، یا پھر تو ہی میری مدد کر کے میں ان چیزوں سے نکل سکوں، مجھ سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اور اس کے لیے یا وہابوں کا ذکر بہت اچھا ہے۔ اور آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں کہ دیکھیں جیسے اب میری نیچر ہے، یا کسی اور آپ میں سے جو بھی سن رہا ہے، آپ سب کی اپنی اپنی نیچر ہے، تو آپ کی نیچر چینج نہیں ہو سکتی۔ اگر اب میں ہوں نا تو میں سب کو ایک طرح سے اسی اپنی نیچر وائز ڈیل کروں گی۔ تو میری نیچر میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھا دینا یا بچوں کو پڑھا دینا، مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو if somebody is not فوکسنگ، جو میری لائف میں سب سے زیادہ یہ رہا، کیونکہ اپنی بڑی بہن بھی تھی اپنے گھر میں۔ تو اب دیکھیں بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں نا شاید میں بہت ایک فرشتے والی روپ میں ہوں، بہت سے لوگ مجھے اس بات سے عزت کرتے ہیں کہ نہیں میڈم آپ آ گئی، نہیں میرے نام سے آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا، کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میں ان کی گڈ بکس میں ہوں۔ اور بہت سے لوگ ہوں گے اور ہیں بھی صحیح، کیا مطلب میرے سامنے نہ بولتے ہوں، کچھ میرے سامنے بھی بولتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک ویلن ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا تو ایکٹ ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب پرسیپشن دوسرے اینڈ پہ کیسی ہے وہ مجھے نہیں پتہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی جب جس سے آپ کو ہے آپ اس کو انالائز کر لیں کہ کیا وہ بندہ کسی کی لائف میں اس کے ڈفرینٹ ہیں رولز، یا وہ سب کے لیے لائف میں ایک جیسی مشکلیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا، ہم ایک ٹیبل کے کراس بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کو 6 نظر آتا ہے، ایک کو 9 نظر آتا ہے۔ تو اس لیے لائف کو بہت کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ مفاہمت ہو جائے، نہ ہو تو آپ پلیز معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، آپ بندوں کو نہیں خوش کر سکتے۔ میں نے آپ کو کہا نا بہت سے لوگوں کے لیے میں فرشتے کی طرح ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے میں ویلن کی طرح ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے میں بہت بری ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے میں بہت اچھی ہوں، حالانکہ میں وہی ہوں جو میری نیچر ہے۔ ایسا ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا۔ تو اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں میں کہیں پہ میں ایک میری مطلب کہیں میں بہت چینج ہو جاتی ہوں، کہ ہوتا ہے نا منافقت ہوتی ہے۔ تو جب میں یہ اپنے پہ رکھ کے سوچتی ہوں تو میں یہ چیز دوسرے پہ بھی رکھ کے سوچتی ہوں، آپ نے بس یہ سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو تو اب ضرور معاف کر دیں، ضرور، کیونکہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم بھی خطا کے پتلے ہیں، ہم سے بھی بہت ساری چیزیں، وی آر نو بڈی از پرفیکٹ ایکسیپٹ اللہ، اور ہم اپنی کسی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جانے انجانے میں کچھ بھی ہو تو اللہ سے کہنا چاہیے اللہ میاں نہ تو میری پکڑ کر نہ کسی اور کی پکڑ کر، تیری پکڑ سے بہت ڈر لگتا ہے، تیری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اس رمضان کا فائدہ یہی ہے کہ ہماری روح پاک صاف ہو جائے، ہم ہر ایک بندے کے لیے بینیفیشل ہوں، آسانی بانٹنے والے ہوں، ہم ہنسنے مسکرانے والے ہوں، ہم خوش اخلاق ہوں۔ اگر اس رمضان میں ہم نے یہ حاصل کر لیا، اور پھر جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارے دل کو سکون بھی ہوگا، اور یہ اللہ کا، دیکھیں قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کے سارے جو ایسنس ہے نا وہ ہماری پرسنالٹی میں آ جائے۔ دس از دا مین ایم آف ریسائٹنگ قرآن۔ قرآن کو صرف ریسائٹ کرنا جو ہے نا، اٹس ناٹ دا، اللہ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا قرآن کو اتارو کہ ہم صرف اس کی تلاوت کریں، ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو ہم اپنا عمل میں لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قتل کو بھی معاف کرنے کو کہا۔ اللہ کو یہ معافی والے دن ہیں، رحمت والے دن ہیں، جنت سے جو ہے وہ پناہ مانگنے والے، سوری، جہنم سے پناہ مانگنے والے دن ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری دعائیں مانگنی ہیں، دنیا داری میں ٹائم نہیں ضائع کرنا، شاپنگز میں ٹائم ضائع نہیں کرنا، عید آتی رہتی ہے لیکن یہ والے لمحے نہیں آئیں گے۔ اور یہ رحمت ایسے ہیں جیسے کہ آپ اگر میٹیریلسٹک ہوں تو جیسے ڈالر برس رہے ہوں یا پاؤنڈز برس رہے ہوں، تو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو پھر اس کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ یونیک ہیں اور آپ اللہ کے بہت نزدیک ہیں، اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ میاں آپ کو اپنی رحمتوں میں برکتوں میں رکھے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں، ان کا خیال رکھیں، اور ان جو ہے اس سب کے اجر میں آپ یقین کریں ان دا لانگ ٹرم، بہت لمبی تو نہیں لیکن جو ایک سفر ہے زندگی کا، اس میں اگر آپ لوگوں پہ رحم کریں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا رحم اور خیال اس کا کوئی میچ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، یہ میری لائٹ میں نے کی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اصل میں؟ یہ آٹومیٹک کچھ سسٹم ہے تو یہ ڈم اور برائٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ سے معذرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بس میرے دل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپے، اور سب کو پازیٹیو کرے، نیگیٹو تھنکنگ والوں کو بھی، اور پھر وہی کہ بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، روزگاروں میں برکت دے، اور اپنے دین پہ کی سمجھ دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔